آج سے 53 سال پہلے ایران کے ایک سٹی میں دنیا کی اتنی مہنگی پارٹی ارینج کی گئی تھی جس سے پورے ایران کی غریبی آسانی سے دور کی جا سکتی تھی۔ اتنی عالیشان پارٹی نہ ہی پہلے کبھی کی گئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد کسی میں بھی اتنی مہنگی پارٹی کرنے کی ہمت ہوئی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایران جس کی جی ڈی پی اس وقت اتنی خاص نہیں تھی، یہاں آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس 2 وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا تھا، پانی، میڈیکل اور ایجوکیشن کا برا حال ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی ایران کے کنگ شاہ محمد رضا پہلوی نے اتنی مہنگی پارٹی کیوں کی، اور کیسے صرف 3 دن کی پارٹی کے لیے ایران کے کنگ نے صحرا میں عالی شان رائل ولیج تعمیر کروایا، اور کیسے اس پارٹی کی وجہ سے شاہ محمد رضا کا تخت الٹ گیا تھا۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ بات ہے ایران کے رولر شاہ محمد رضا پہلوی کی، جس کو کنگ آف دا کنگز بھی کہا جاتا تھا۔ شاہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہونے کے ساتھ ساتھ ایران کا سب سے طاقتور انسان مانا جاتا تھا۔ شاہ محمد رضا کا پلان تھا کہ دنیا بھر میں ایران کا اچھا امپریشن بنانے کے لیے ایک عالیشان قسم کی پارٹی رکھی جائے جس میں پوری دنیا کے امیر ترین وی آئی پی لوگ بلائے جائیں۔ اس کا خیال تھا کہ اس پارٹی کی وجہ سے ایران کا گلوبل امیج اچھا ہو سکے گا، لیکن کون جانتا تھا کہ یہی بیکار کوشش ایک دن اس کا تخت ہی الٹ دے گی۔ خیر، چونکہ شاہ نے اس پارٹی کا پلان کر لیا تھا، اسی وجہ سے صرف 3 دن کی پارٹی کے لیے 2 سال پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ تمام کنٹریز کے وی آئی پی لوگوں کو 2 سال پہلے سے ہی انویٹیشن بھیج دیا گیا، اور اب باری تھی ایک اسپیشل ٹیم کی جس نے اس پورے کام کو انجام دینا تھا۔ ایران، جو کہ ان دنوں اتنا ڈیولپ کنٹری نہیں تھا، اور نہ ہی ان دنوں ایران میں کوئی وی آئی پی کلاس ہوٹل موجود تھا، اس لیے شاہ محمد رضا نے یہ پلان بنایا کہ تمام گیسٹ کے لیے ایک عالی شان ہوٹل بنایا جائے جہاں پوری دنیا سے آئے لوگ آسانی سے رہ سکیں۔ اسی لیے شاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پارٹی ایک ڈیزرٹ میں کی جائے گی۔ اس فیصلے کی خبر پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کافی لوگوں کے ذہن میں اب یہی سوال تھا کہ آخر ڈیزرٹ میں اتنی عالیشان پارٹی کیسے ممکن ہے، کیونکہ اس ریگستان میں دھوپ، مٹی، گرمی اور کیڑے مکوڑوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد شاہ محمد نے جو کیا اس کا کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ جی ہاں، ڈیزرٹ کے پورے 400 ایکڑ کے حصے میں سب سے پہلے پوائزن ڈلوا کر پلین سے سپرے کیا گیا، جس سے وہاں موجود سارے سانپ اور بچھو مر گئے۔ اس کے بعد اس بنجر ریگستان میں مٹی ڈلوائی گئی، کیونکہ اس ریگستان میں شاہ کو ایک آرٹیفیشل جنگل بھی چاہیے تھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے مختلف قسم کے 20,000 درخت امپورٹ کیے گئے، اور باری باری کر کے ان درختوں کو اس ریگستان میں 100 ایکڑ کے ایریا پر لگا دیا گیا۔ اب اس ریگستان میں آرٹیفیشل جنگل تو بن گیا تھا، لیکن وہ فیلنگ نہیں آ رہی تھی جو ایک اصل جنگل میں آتی ہے۔ اس فیلنگ کو پورا کرنے کے لیے شاہ محمد نے 50,000 سونگ برڈز یورپ سے امپورٹ کر کے ایران منگوا لیے، اور ان پرندوں کو اس آرٹیفیشل جنگل میں چھوڑا گیا۔ ایران میں ٹیمپریچر زیادہ تر گرم رہتا ہے، اور ریگستان میں پانی کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر برڈز ایونٹ سے کافی پہلے ہی مر گئے تھے۔ خیر، اب باری تھی اس بنجر ریگستان میں ایلیٹ گیسٹ کو رہلانے کے لیے ایک رائل ولیج بنانے کی۔ اس رائل ولیج کو بنانے کے لیے پیرس کی ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا، جنہوں نے یہاں ایئر کنڈیشن لگژری سوئٹس بنانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ ہر ایک سوئٹ میں 2 بیڈ رومز، ایک ٹی وی لاؤنج، 2 باتھ روم اور ایک کچن بنایا گیا۔ ٹوٹل 50 سوئٹس کو 160 ایکڑز کے ایریے میں بنا لیا گیا تھا، اور وہ بھی صرف 3 دن کی اس عالیشان پارٹی کے لیے۔ جو ریگستان چند مہینوں پہلے بنجر ہوا کرتا تھا، وہاں اب آرٹیفیشل جنگل، ایئر کنڈیشن سوئٹس، گلف گراؤنڈ اور سوئمنگ پول بنا دیے گئے تھے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پارٹی سٹی ایریا سے دور ایک ریگستان میں کی جا رہی تھی۔ اسی لیے شاہ نے اس ریگستان سے 60 کلومیٹر کی دوری پر ایک ایئر فیلڈ کے ساتھ ساتھ ایک ہائی وے بھی بنوا دیا تھا، تاکہ پارٹی میں آنے والے گیسٹ اسی ہائی وے کے ذریعے آسانی سے رائل ولیج تک آ سکیں۔ اب باری تھی پارٹی میں پیش کیے جانے والے کھانوں کی۔ اس کے لیے شاہ محمد نے دنیا کے سب سے بیسٹ ریسٹورنٹ کے ساتھ ڈیل کی۔ یہ ایک پرشین ریسٹورنٹ تھا جس کا نام میکسم دی پیرس تھا۔ اس پارٹی کی وجہ سے میکسم دی پیرس ریسٹورنٹ پورے 2 ہفتوں کے لیے بند رہا۔ اپنے 40 کوکس، 120 ویٹر اور کوکنگ ایکوپمنٹ کو پارٹی سے 10 دن پہلے ہی ایڈوانس میں ایران بھیج دیا گیا۔ کھانوں میں استعمال ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پیرس سے منگوائی گئی تھی۔
ٹوٹل 18 ٹن کھانے کا سامان پیرس سے ایران بائی ایئر منگوایا گیا تھا، جن میں 2700 کلو بیف، 1280 کلو لیمب میٹ، 8300 درجن انڈے بھی شامل تھے۔ کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ 25,000 مہنگی ترین وائنز کی بوتل بھی پیرس سے منگوائی گئی تھی۔ لیکن پوری دنیا تب حیران ہوئی جب لوگوں کو معلوم پڑا کہ وائنز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آئس کیوب بھی پیرس سے منگوائے گئے ہیں۔ شاہ محمد کے مطابق پارٹی کی ہر چھوٹی بڑی تیاری بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اب باری تھی اس عالیشان پارٹی کے لیے سیکیورٹی کی، کیونکہ اس عالیشان پارٹی پر جتنا خرچہ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ایران کے لوکلز میں کافی غصہ پایا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے پارٹی کو سیکیور کرنا بے حد ضروری تھا۔ آخر کار وہ دن آ چکا تھا جس کا شاہ محمد کو بے صبری سے انتظار تھا، اور وہ دن تھا 14 اکتوبر 1971 کا۔ پارٹی وینیو سے 60 کلومیٹر دور بنے ایئر فیلڈ پر ایک کے بعد ایک پلین لینڈ ہونا شروع ہو گئے۔ 250 بلٹ پروف مرسیڈیز بینز اور 600 لیموزین کے ذریعے تمام گیسٹ کو باری باری رائل ولیج تک مکمل سیکیورٹی میں لایا گیا۔ پورے 65 کنٹریز کے ہیڈ آف اسٹیٹ اس پارٹی میں شامل ہو چکے تھے۔ شاہ محمد نے ان تمام مہمانوں کا ویلکم کیا اور ان کے لیے پورے 3 دن تک بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر اور انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کیا۔ ہر مہمان کو ایک عالیشان سویٹ کے ساتھ ساتھ 15 ملازموں کی ٹیم بھی دی گئی جو 3 دن تک ان مہمانوں کی خدمت کرتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس عالیشان پارٹی کے لیے 2900 لوگوں کو مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے رکھا گیا تھا، جن میں کوکس، ویٹر، ڈرائیور اور سویپر شامل تھے۔ اور حیرت انگیز طور پر اس پوری پارٹی کے لیے $635 ملین خرچ کیے گئے تھے، جو کہ انڈین کرنسی میں 52 ارب اور پاکستانی کرنسی میں 177 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس پارٹی کے دوران شاہ محمد کی تعریف تو کافی ہوئی، لیکن جب پارٹی ختم ہوئی تو لوگوں کے دلوں میں ابلنے والا زہر سامنے آنے لگا۔ ایران کے لوکلز جو بیسک فیسلٹیز کو بھی ترس رہے تھے، انہوں نے جب اپنے بادشاہ کو پانی کی طرح پیسہ اڑاتے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ تب ایران کی عوام میں غصے کی ایک ایسی لہر آئی جس نے 1978 میں شاہ محمد رضا کو ہٹا کر آیت اللہ خمینی کو اپنا نیا لیڈر بنا دیا، اور یوں شاہ محمد کو بے فضول پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے اپنے تخت سے ہٹا دیا گیا، اور شاہ محمد اپنی جان بچانے کے چکروں میں ایجپٹ بھاگ گیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ریچ بڑھ جائے اور ہم آپ کے لیے اور مزیدار ویڈیوز بناتے رہیں۔